احمد کراچی، سلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا مراقبے کے لیے مرشد کی اجازت ضروری ہے؟ مراقبے کے لیے صرف مرشد کی اجازت ہی نہیں، مراقبے کے لیے صرف مرشد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن چیزوں نے مراقبے پہ جانا ہے ان کا بیدار اور طاقتور ہونا بھی ضروری ہے۔ مراقبہ یہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مراقبے کے نام پر پاکستان میں بھی لوگوں کو بڑا گمراہ کیا گیا ہے۔ دو طرح کے گروہ تو میرے ذہن میں ابھی بھی ہیں۔ ایک تو وہ پنجاب سائڈ پر ہے، وہ آوان صاحب ہیں کوئی، وہ بھی مراقبہ کراتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹا استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا، کراچی میں سخی حسن کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہوئے ہیں حسن برقیہ، عظیمی، عظیم حسن برقیہ، سخی حسن میں، قلندر بابا اولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ شمس الدین عظیمی صاحب جو تھے ان کے مرید تھے، ابھی بھی شاید زندہ ہیں۔ وہ کراچی سے ایک ڈائجسٹ بھی نکالا کرتے تھے، روحانی ڈائجسٹ۔ اس روحانی انہوں نے مراقبہ ہال بنائے ہوئے پورے کراچی میں جگہ جگہ، اور ان کا جو وہ مراقبہ ہے وہ تصورات پر مبنی ہے۔ تصور روحانیت نہیں ہے۔ آپ تصور میں بادشاہ بن جائیں، کیا وہ حقیقت ہو جائے گا؟ آپ تصور کریں کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں تو پھر لیں گے۔ بڑا گمراہ کیا گیا ہے مراقبے کے نام پہ۔ اسی طریقے سے جب ہم نے ویسٹ کو گھوما، ادھر ادھر گئے، ہم کو یہ پتہ چلا، پڑھا بھی ہم نے اخباروں میں، رسالوں میں پڑھا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا میں، یہ لوگ اسپریچولیٹی کو پسند کر رہے ہیں، مذہب سے دور جا رہے ہیں۔ خوش ہوئے، چلو اچھی بات ہے یہ تو۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بھئی ان کے ہاں جو ہے میڈیٹیشن کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور خوش ہوئے۔ لیکن جب جا کے دیکھا وہاں، یعنی جگہ جگہ مختلف جگہوں پر جا کے دیکھا، بھئی یہ اسپریچولیٹی کی کیا تعریف کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، اور یہ کون سا مراقبہ سمجھا رہا ہے، یہ کون سا مراقبہ سمجھا رہا ہے، تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر ون، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روحانیت کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی بیسیکلی ان کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانیت ہوتی کیا چیز ہے۔ دوسرا، وہ جو ہے نا مراقبے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مراقبہ کر، ان کو یہی نہیں پتا کہ مراقبہ کیا ہے۔ اور یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویسٹ میں، میڈیٹیشن، یہ لفظ مراقبے کی صحیح ریپرزنٹیشن کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں، اب اگر آپ انگریزی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں تو میڈیٹیٹ کا مطلب ہے غور و خوض کرنا۔ کیا ہے؟ ہاں، غور و خوض کرنا، یہ غور کر رہے ہیں۔ مراقبہ غور و خوض کرنے کا نام تھوڑی ہے۔ تو مراقبہ کیا ہے پھر؟ مراقبہ کا جو اصل معنی ہے لفظی، وہ ہے ریڈار۔ کیا ہے؟ ریڈار۔ ریڈار کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ مختلف ارواح ہیں، ایک لطیفہ قلب ہے، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے،
اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عالم ناسوت میں، آپ دیکھیں کہ بھئی عالم ملکوت میں کیا ہو رہا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت کی ایک روح آپ کے اندر رکھی، اس کو جگاؤ، اس کو تیار کرو، اس کو بیدار کرو، تیار کرو، طاقتور کرو۔ اب جب طاقتور ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اب پھر مرشد کہے گا کہ لطیفہ قلب کا مراقبہ کر۔ پھر ہوگا کیا مراقبے میں؟ یہ لطیفہ قلب کا جسہ نکل کے عالم ملکوت میں پہنچ جائے گا۔ جب یہ پہنچ گیا تو یہ مراقبہ ہوا نا۔ تو مراقبہ دراصل روحانی سفر کا نام ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے رہے اور آپ کا جسہ جسم سے نکلے۔ اگر ملکوت میں جانا ہے تو قلب نکلا، ملکوت پہنچ گیا، آپ ادھر ہی بیٹھ کے اس ریڈار کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ ملکوت میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر مراقبہ لگا رہے ہیں لطیفہ روح کا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے بیت المعمور میں چلے گئے۔ جو بلے شاہ نے کہا نا، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تدوں پل گئے مندر مسیتی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب نماز کا وقت آیا انہوں نے روح کی طرف توجہ کی، روح نکل کے بیت المعمور پہنچ گئی نا، جہاں ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے۔ وہ نماز حقیقت ہے نا۔ تیرا جسم ادھر ہی بیٹھا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسا عشق نماز جدو نیتی ہے پل گئے مندر مسیتی ہے، کہ عشق نماز جو ہے یہاں نہیں ہوتی، نہ مندر میں نہ مسجد، وہ بیت المعمور عالم جبروت میں ہوتی ہے۔ جب ہم نے وہ پا لی تو نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، بس اب ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضور کو بھی یہ خطاب ہوا کہ یا رسول اللہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جو فنصب نبوت آپ کو عطا کیا ہے، جب دن بھر تبلیغ سے فارغ ہو جائے، رات ہو جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر مراقبہ کرنے بیٹھ جائیں۔ وہی مزہ آئے گا جو معراج میں آیا تھا۔ اپنی چیزوں کو لے کے پہنچ جائیں ہمارے پاس۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں۔ تو در حقیقت مراقبہ جو ہے وہ آپ کے سینے سے ان لطائف کو نکل کر اپنے عالم تک پہنچنے کا نام ہے۔ اب آپ صرف یہ دیکھیں میں ایک بہت بڑا ہرا بھرا گارڈن ہے، میں وہاں گھوم رہا ہوں، یہ تو یار کھلواڑ ہے۔ کیوں خدا کا غضب مانگ رہے ہو؟ ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں کرپشن، ہر چیز میں جھوٹ۔ مراقبہ سوچ و وچار کا نام تو نہیں ہے نا۔ مراقبہ تو ان روحوں کو طاقتور بنا کر جہاں سے یہ روحیں آئی تھیں انہی عالم تک ان روحوں کو دوبارہ پہنچانا ہے۔ ایک پھر مراقبہ ہوتا ہے مراقبۃ الموت۔ کیا ہوتا ہے؟ مراقبۃ الموت۔ مراقبۃ الموت میں کیا ہوتا ہے کہ لطیفہ روح اور لطیفہ انا کا مراقبہ اکٹھا لگتا ہے یہ دیدار کے لیے اکٹھا لگاتے ہیں۔ غوث پاک یہی مراقبہ کرتے تھے، اور جب غوث پاک کو یہ مراقبہ لگتا تھا جنگل میں تو 2 ہفتے، 2.5 ہفتہ گزر جاتا، آپ کا جسم ایسے ہی جنگل میں پڑا رہتا اور آپ کی وہ چیزیں مراقبے میں اوپر۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ جب جنگل سے گزرے دیکھا کہ بھئی بندہ جو ہے بے سود پڑا ہوا ہے، کئی دن ہو گئے، تو وہ اٹھا کر کے دفنانے کی تیاری کرتے، مٹی ڈالنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے غوث پاک اوئے کیا کر رہے میں زندہ ہوں وہ مراقبۃ الموت تھا۔ مراقبہ لگتا ہے، لیکن کب لگتا ہے؟ ابتدائی دنوں میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے پھر مراقبے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں ادھر سے نکلی اوپر پہنچ گئیں اور وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ پھر تم ان کے استاد ہو گئے،
اور ان کو بھیجنے کے لیے بس تم نے سوچا، یہ تمہاری سوچ کے محتاج ہو گئیں، تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، یہ حضور پاک کے پاس پہنچ گئی۔ اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق گوہر شاہی ہیں، بہت سے کہتے ہیں ہم محبوب گوہر شاہی ہیں۔ ٹھیک ہے، محبوب کو چھوڑو، غلام گوہر شاہی کی بات کرتے ہیں۔ محبوب تو بڑی چیز ہے نا۔ غلام گوہر شاہی کی نشانی یہ ہے کہ آنکھیں بند کرے اور سرکار کے قدموں میں پہنچ جائے جہاں بھی بیٹھے ہوں۔ کیوں جی؟ ایک غلام اور بھی ہوتا ہے، وہ سرکار کے بارے میں سوچے اور سرکار سامنے موجود ہوں اور پوچھے کہ ہاں بیٹا کیا حال ہے۔ ایسے نہیں ہوتے غلام، ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے والے، پرچار مہدی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے۔ یہ فقیروں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کچھ ادائیں فقیروں کی ایسی ہوتی ہیں، وہ خود کہتے ہیں میں کافر ہوں، مجھے گالیاں دو، آؤ مارو مجھے۔ یہ سارا نظام اندر کا ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی سے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، اب کیا کسی سے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ تو مرشد جو ہے، آج کل کے تو مرشد ہی 2 نمبر ہیں۔ مراقبے کی کہانی کہاں بتاتے ہیں وہ یہ کہیں گے 200 دفعہ درود شریف پڑھ لو، 300 دفعہ یہ پڑھ لو، بس چلو نذرانے دی جایا کرو، رزق حلال کماؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، بس۔ لیکن مراقبہ جو ہے وہ اگلا اسٹیج ہے۔ پہلے تو ان 7 لطیفوں کو منور کرنا پڑتا ہے۔ ادنا ترین مراقبہ جو لگتا ہے انسان کو، وہ طہارت نفس کے بعد لطیفہ قلب کا مراقبہ لگتا ہے۔ ادنا ترین مراقبہ، اس سے نیچے مراقبہ ہی نہیں ہے۔ اور جب تک نفس پاک نہیں ہوتا وہ مراقبہ لگتا نہیں۔ تو اب ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو پاکستان میں مراقبہ حال کھول رکھے ہیں لوگوں نے، ان کے مراقبے ہو رہے ہیں؟ یہ تو تعلیم کے خلاف ہے نا، قرآن و حدیث کی، بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے نا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.